دن بھر اللہ تعالیٰ اس کو مسکراتے ہوئے رکھتے تھے۔ آج راتوں کو رونا چھوڑ دیا تو اللہ نے دن میں ہنسانا بند کر دیا۔ یاد رکھنا 3 طاقتیں بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک ہے زر، زر کہتے ہیں مال کو، سونے کو۔ ایک ہے زر اور ایک ہے زور، زور کہتے ہیں مسل پاور کو۔ اور ایک ہے زاری، زاری کہتے ہیں رونے کو۔ زر، زور اور زاری، یہ 3 طاقتیں بڑی طاقتیں ہیں۔ بچپن میں ہم نے سارے کے سارے کام بنوائے تھے زاری کے ذریعے سے، رو کر۔ پیشاب کر دیا، رو دیے، کپڑے بدل گئے۔ بھوک لگی، رو دیے، دودھ مل گیا۔ بھوک لگی، رو دیے، کھانا مل گیا۔ جی، سارے کام رو کے بنائے تھے۔ اگر یہ رونا ہم بچپن کے بعد 55 میں بھی یاد رکھتے اور رو رو کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، خدا کی قسم ہمارے کام آسانی سے بن جاتے۔ لیکن بچپن کے رونے والوں نے کھڑے ہونے کے بعد جب چلنا شروع کیا تو وہ اس مالک کو بھول گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں کی گود میں بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی نظر اوپر کی طرف ہوتی ہے، ذات حق کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا کہ اے میرے بندے، تیری نظر ہمارے اوپر ہے، ہم نے دیکھ تیرے لیے دودھ کے 2 دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، تیرے لیے رزق کے 2 دروازے ماں کے سینے میں کھول دیے ہیں۔ اگر تو بڑا ہو کر بھی ہمارے اوپر نظر رکھے گا، ابھی تو 2 کھولے ہیں، پھر 100 کھول دیں گے، پھر 100 کھول دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں دوستو، جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ ابا کھلونے چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں۔ ابا مجھے وہ چھوٹی سائیکل چاہیے جیسے ہمارے پڑوس میں آئی ہے، ہاں بیٹا کل لاتا ہوں۔ ابا مجھے سویٹ چاہیے، مٹھائی چاہیے، ہاں بیٹا لاتا ہوں۔ ملتا ہے کہ نہیں سب؟ تو جس بچے کا ابا مالدار ہو اس بچے کو کسی بات کا غم نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، پھر ہمیں کس بات کا غم؟ ہمیں کس بات کا غم؟ اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا تو یہ اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ رحیم کریم ذات، وہ خالق و مالک ذات اگر نہیں دے رہی، اس کا مطلب یہ کہ اس کے فیصلے میں کوئی راز ہے، اس کے فیصلے میں کوئی حکمت ہے۔ ہمیں اس حکمت پر راضی رہنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دعا بھی ہم اس طرح مانگے، اللہ یہ چیز چاہیے، ایسے نہیں، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں یقیناً یہ میری ضرورت کی چیز ہے تو اللہ عافیت سے دے دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں یہ چیز مجھے ملنا بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر چیز دے دیجئے، اور اس کی طلب اور شوق کو بھی دل سے نکال دیجئے تاکہ ٹینشن فری رہو۔ تو یہ مضمون دوستو یاد رہے گا، تو ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور میاں بیوی کے تعلقات استوار ہونے چاہیے۔ یہ جو میاں بیوی ہے نا دوستو، اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا رشتہ ہے، نہ ان کی لڑائی میں دیر لگتی نہ ان کی صلح میں دیر لگتی، لیکن ذرا حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ اگر بیوی غصے میں ہے، بیوی اگر غصے میں ہے، شوہر کو فوراً اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کو منانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ میں آپ کو 1-2 ٹپ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ غصے میں کچھ بڑبڑا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، تو آپ اس کو غور سے یوں دیکھتے رہیں، تو غصے میں کیا کہیں معلوم کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ کہو کہ جب تم غصے میں اتنی پیاری لگ رہی ہو، اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگو گی۔ اب اس کی ہنسی میں دیر لگے گی بھلا؟ یہ لفظ سن کے وہ ہنسی روک سکتی ہے؟ وہ فوراً ادھر کو منہ کرے گی، بس جدھر کو منہ کرے آپ پہنچ جائیے استقبال کرنے کے لیے۔ بیوی کو منانے میں کتنی دیر؟ جب آپ اپنے جاب پر شاپ پہ گھر سے نکلیں، 2-4 قدم باہر سے نکل کر پھر اندر آؤ، بیوی کہے گی کیوں آئے؟ کہ آج آفس جانے کو دل نہیں کرا، دل چاہتا ہے بس تمہیں دیکھتا رہو۔ اور وہ کہے گی جاؤ اپنا کام کرو۔ کہ ٹھیک ہے تم نکال رہی ہو تو جا رہا ہوں، باقی میرا تو جانے کا ارادہ نہیں۔ اب یہ جو آپ نے چھوٹی سی حرکت کی آفس جاتے ہوئے، جاب پہ جاتے ہوئے، اور شام تک اس کے دل میں یہ محبت کا جملہ گدگدی کر دے گا، شام تک وہ فریش رہے گی۔ کبھی کبھی آفس سے، کبھی کبھی جاب سے، شاپ سے آپ چھوٹا سا کال کر لیا کریں، پیاری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، بس دل چاہ رہا تھا کہ آؤں اور آ کے دیکھ لوں، لیکن آ نہیں سکتا، کمانے بیٹھا ہوں، بس سوچا کہ کم از کم فون پہ آدھی ملاقات تو کر لوں، تمہاری یاد بہت ستا رہی ہے۔ اب یہ 2-3 جملے کہیں، اس کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوستو اپنے گھر کی بیویوں کا جو ہمارے نگاہ میں ہے
جو اپنے پیارے گھر کو چھوڑ کر آئی، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی، باپ کو چھوڑ کر آئی، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی، کھلونوں کو چھوڑ کر آئی، صحن اور آنگن کو چھوڑ کر آئی، ہماری وجہ سے اللہ کا حکم سن کر اس کا حق ہے ہم اس کو خوش رکھیں۔ میری وائف نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا، آپ کو پتہ ہے جب لڑکی رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے نکاح کے دن تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ بتاؤ، آپ رخصت ہوئی تھی کیسا ہوتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو بہت خوش تھا۔ تو کہا کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ چل کے نکلتا ہے، ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جو 4 کندھوں پہ نکلتا ہے سوار ہو کر، اور ایک لڑکی وہ جو رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے، مت پوچھو اس کے دل پہ کیا پہاڑ گزرتے ہیں۔ ہائے آج پیارے آنگن کو چھوڑ رہی ہوں، پیارے گھر کو چھوڑ رہی ہوں، ماں اور بابا کو چھوڑ رہی ہوں، ممی کو چھوڑ رہی ہوں جی، اور کھلونوں کو چھوڑ رہی ہوں، اور اپنی سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہوں، اور پردیس میں ایک ایسے اجنبی کے ساتھ اب زندگی گزرے گی، نہیں پتہ وہ کس طرح کا بیہیو کرے گا، محبت دے گا کہ نہیں دے گا، 2 روٹی کھانے کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، عزت کے ساتھ رات کو سونا، دن کو جاگنا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ سب خیالات کے ساتھ بڑے بھاری قدموں کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکلتی۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اکرام کریں، اس کو عزت دیں، اور کچھ نہ دے تو کم از کم میٹھے بول تو بولیں۔ اب مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو شوگر کی بیماری لگ جائے، اب بیوی کو کہیں کہ دیکھو پیاری یہ رپورٹ دیکھو، لگتا یہ ہے کہ ہماری قسمت کا میٹھے کا کوٹا ختم ہو گیا، اب ہمیں شوگر لگ گئی، لہٰذا اب ہمیں پھیکی چائے پلایا کرو۔ اب اس نے افسوس کیا اور اللہ سے دعا کی اور پھیکی چائے دینی شروع۔ ایک دن اچانک میٹھی چائے بھول سے بن گئی۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ غصے میں کہیں مار دے مجھ کو، زہر دے دے، میں نے کہا تھا کہ میٹھا مت دے، تجھے تو لگتا ہے نا کہ یہ مرے تو کوئی دوسرا ملے گا۔ اب ایک بات تو یہ ہے آپ اس انداز سے کہیں اس کا دل ٹوٹے گا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ میٹھی میٹھی نگاہوں سے اس کو دیکھیں کہ دیکھو پیاری تم نے پھر وہی حرکت کی۔ کہا کیا؟ کہ تم نے چائے بنانے کے بعد اپنی انگلی کیوں ڈبوئی اس میں؟ وہ میٹھی ہو گئی۔ تمہاری انگلی اتنی شہد میں ڈوبی ہوئی میٹھی ہے کہ پھیکی چائے میں اگر انگلی ڈال دو تو وہ میٹھی ہو جاتی۔ تم نے وہی حرکت کی، انگلی ڈالی اور یہ میٹھی ہو گئی۔ اب آپ نے یہ اس انداز سے بات کہی تو آپ نے ان کو بات بھی کہہ دی کہ میٹھی نہیں ہونی چاہیے، پھیکی ہونی چاہیے، اور بات بھی اس انداز سے کی کہ دل میں ان کی محبت کی گدگدی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، گھر کو جنت کا نمونہ بنا۔ یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، یہ ہماری دھوبن ہے، کپڑے دھوتی ہے، یہ ہماری کک ہے، بھٹیارن ہے، ہمیں کھانا پکاتی ہے، یہ ہماری گھر کی بھنگن ہے، گھر کو صاف کرتی ہے۔ اتنی ساری حیثیتوں کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ ہم اس کے نخرے کچھ برداشت نہیں کر سکتے، کچھ اس کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے۔ لکڑی ٹیڑھی ہو، اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی طرح اس کو بھی سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، اور جو باتیں آپ کو بتائیں اس پر عمل کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ گھر کو کیسا جنت کا نمونہ بناتے۔ تو کریں گے نا دوستو؟ آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ دوستو ہم اپنے بیہیو اور اپنے برتاؤ، چال چلن، رہن سہن کی وجہ سے معاشرے میں بدنام ہوتے جا رہے ہیں، اور بدنام اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں نہ سیکھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یورپ